الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد والدین سے بھلائی کو احسان سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایہ کہہ کر شرک کی نفی کر دی، اور اگلی زندگی نیکسٹ لائف کے لیے جو حکم دیا وہ بالوالدین احسانا کا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ والدین سے نیکی کا حکم مطلقاً اور بلا قید ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین نیک ہوں تو ان سے بھلائی کی جائے، یہ نہیں کہا گیا کہ والدین نیکوکار ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، حاجی ہوں، نوافل ادا کرنے والے ہوں، نمازوں کی کثرت کرنے والے ہوں، زکوٰۃ و خیرات کرنے والے ہوں تو ان سے بھلائی کی جائے۔ والدین چاہے بدکار ہوں، چاہے والدین عصیاں شیار ہوں، مگر اولاد کے لیے ان کا درجہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک متقی اور پرہیزگار والدین کا۔ گویا وہ اجر جو اولاد کو ولیہ ماں یا ولیہ باپ کی خدمت کر کے ملتا ہے، وہی اجر ایک گناہگار والدین کی خدمت کر کے ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اجر نہ ان کی ولایت اور فضیلت کی وجہ سے ہے اور نہ ہی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین سے بھلائی کرتے وقت ان کی سیرت و کردار کو دیکھو، بلکہ غیر مشروط طریقے طور پر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حق کسی کا بھی ہو اور حق کسی کا بھی ہو، اس کی ایک اپنی ہی اہمیت ہوتی ہے، تاہم انتہائی اہمیت کے حامل جو حقوق ہیں وہ حقوق والدین ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والجہاد فی سبیل اللہ، کہ والدین سے نیکی کرنا نماز، روزہ، حج اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ ارکان اسلام کو دین میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز آفتوں مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ روزہ دار کی عظمت کے کیا کہنے کہ اس کا اجر خود اللہ کریم قیامت کے دن اسے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار کی خوشبو پسند ہے کہ منہ کی بدبو پسند ہے۔ روزہ دار عبادت میں مشغول رہتا اور گناہوں سے دور رہتا ہے، حج کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، نیکوکاروں میں شمار ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جس مقام و مرتبے کا حقدار بنتا ہے، اس کی کیا شان ہے کہ جنت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ مگر ایسا کون سا عمل ہے جو نماز سے افضل ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جو حج سے افضل ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جو زکوٰۃ دینے سے افضل ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جو جہاد کرنے سے افضل ہے؟ وہ عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ جی ہاں، بے شک وہ عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نمازی ہے، روزہ دار ہے، حاجی ہے، مجاہد ہے، تو ان سب سے افضل وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کسی اور نے اسے پیغام نکاح بھیجا تو اس عورت نے قبول کر لیا۔ مجھے اس پر غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ کیا اب میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بارگاہ الہی میں توبہ کرو اور جتنا ہو سکے عبادت و بندگی کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ حضرت عطا بن جسار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے دریافت کیا کہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر بھی کوئی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرے۔